بھارت کے اندر انہوں نے دیکھا کہ میں اگلے دن بھی ان کے وزیر اعظم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم بزنس دیں گے، بزنس کا انوائرمنٹ دیں گے تاکہ آپ خود جابس کریٹ کر سکیں. یہ ایک کلچر ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں اندر نوکری لینے کا یا نوکری پیشہ بننے کا. یہ ٹرانسفارمیشن کیوں نہیں آ سکی؟ اس کا کیوں احساس نہیں ہمارے معاشرے میں؟ جبکہ انڈیا کے اندر تو اس کا احساس بہت زیادہ، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے انٹرپرنورشپ کے لوگ بڑے ینگ لڑکے لڑکیاں، سننے میں آیا کہ وہاں پہ جو آئی پی ایس آفیسرز ہیں، لوگ ان سے شادیاں نہیں لڑکیاں کرتی، آج کل ان سے کرتی ہیں جو انٹرپرنورز ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا سر، میں سچی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ مجھے پتا ہے شادی پہ ہنس پڑے آپ. نہیں چیمہ صاحب، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کہیں انڈیا جا کے انٹرپرنور بننے کے چکر میں تو نہیں ہے کہ یہ سارا منظر زیادہ اچھی نامہ. مذاق کی ہے، اس کو میں انجوائے کر رہا ہوں. اچھا چیمہ صاحب، میرا خیال ہے نہیں بالکل آپ نے اہم بات کی ہے. میرا خیال ہے جو انٹرپرینوریل کلچر ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، اسے مختلف جو ہے وہ فیکٹرز انیبل کرتے ہیں. ایک تو اہم بات آپ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو کاروبار ہے وہ جو آپ ریل اسٹیٹ کی مثال لے لیں. ہمارے ملک میں ایک پلاٹ خرید کے اس کو کچھ عرصے کے بعد بیچنے پہ آپ اتنا منافع کماتے ہیں کہ آپ نے ایک انگلی بھی نہیں ہلائی اور آپ نے صرف فائل لی، اس پہ نام تبدیل کیا اور فائل دی اور اس پہ نام تبدیل کیا. اب جو انٹرپرنور ہے اسے دن رات محنت کرنا ہوتی ہے، کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اسے معاشرے میں ایک ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے یا ان لوگوں سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہو. ہمارے ملک میں انویسٹمنٹس کا کانسیپٹ is not investing in the ideas, is investing in the plot or the land. دیکھیں اگر آپ کے پاس چیمہ صاحب کچھ پیسے ہوں، میں آپ کے پاس آؤں کہ چیمہ صاحب آپ کے پاس یہ اتنے پیسے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں، آپ یہ 5 کروڑ روپے مجھے دیں، میرے پاس یہ آئیڈیا ہے، میں اس آئیڈیا کو بلڈ کر کے ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے انیشیلی کچھ فائنینشیل ریسورسز چاہیے. آپ مجھے یہ پیسے دیں، جب یہ کمپنی کھڑی ہوگی تو اس کمپنی میں آپ کی بھی ملکیت ہوگی، میری بھی ملکیت ہوگی، اور اگر ہمیں مثال کے طور پر ساری تارڈ صاحب پیسے دیتے ہیں تو ان کی بھی ملکیت. تو ہمارے ملک میں یہ ماحول نہیں ہے. جو نئے بچے ہیں یا جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، جن کے پاس سکلز ہیں، وہ ملک میں ان کو انویسٹر نہیں ملتے. ہمارے ملک میں جو انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ یار پراپرٹی لے کے چھوڑ دو، خود ہی بڑھتی جائے گی. اب آپ اس جملے کو آپ نے اتنا سنا ہوگا، اور یہ جملہ جو ہے وہ اکانومی کے لیے کلر ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور آپ ایک چیز لے کے چھوڑ دیں اور وہ بڑھتی جائے گی. دیکھیں، اور خاص طور پہ جب کمزور معیشت ہوتی ہے اس میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. تو ملک کے جو پیسے والے لوگ ہیں، جب تک وہ اس بات پہ بلیو کرنا نہیں شروع کریں گے کہ جو ینگ مائنڈز ہیں اور جو ینگ ٹیلنٹ ہے، جو پاکستان میں بہترین اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں، جو وہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں یا جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ ان کے آئیڈیاز میں اور ان کے ٹیلنٹ میں، ان کے سکل میں انویسٹ نہیں کریں گے، ہم وہ انٹرپرینوریل اسپرٹ جو ہے ملک میں ڈرائیو بھی نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے پاس ویسی سٹوریز بھی نہیں ہوں گی دیکھنے کی. دیکھیں نا، ہمارے پاس آج کل سٹوریز کیا ہے محلے میں، یار وہ فلانے دے منڈے نے 3 پلاٹ لے سی، وہ ہن 10 گنا ود گئے. سو ایسی اگر مثالیں آپ دیں گے، اور آپ ایسی مثال نہیں دیں گے کہ یار اس بچی نے جو ہے وہ ایک سٹارٹ اپ شروع کیا تھا اور آج اس کی ویلیویشن جو ہے وہ 10 ملین ہے، تو وہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا فراہم کر رہے ہیں انسپائر کرنے کے لیے، وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اس کلچر کی بھی ضرورت ہے، اور آئی وش کہ تھوڑی ایسی سچویشن بہتر ہو کہ پاکستان کے اندر جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے باہر نکلیں کہ پلاٹ لے کے چھوڑ دو، خود ہی بڑھتے رہیں گے. جس طرح کہ آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے، محلے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. لیٹس سی کہ یہ بند ہو اور ہمارے لوگ بھی انڈسٹری میں آئیں، مینوفیکچرنگ میں آئیں، ایکسپورٹ میں آئیں، ہماری بھی سروسز سیکٹر میں آئیں، اور ہم لوگ بھی یہ پینشن والا کھاتا بند ہو. یہ سب طاقتور لوگوں کو پینشنز ملتی ہیں، وہ کس کا دل کرتا ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپیہ وہ چھوڑے؟ باقی تو سب جو لے گئے وہ بھی لینا چاہتے ہیں سرکار سے،
اور پھر اس سے پھر وہ کہتے ہیں جی ملک نہیں چل رہا ہے، دیکھو نا بہت سلوشن نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنی ہے. تو وہ خود پارٹ آف دا پرابلم جو لوگ ہیں ان کو کیسے سلوشن وہ نظر آئے گا. اور آپ نے صحیح کہا کہ ڈیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ، اور یہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں اور ڈیٹ مینجمنٹ کرنی پڑے گی. یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے لیکن ایٹ لیسٹ شروع تو ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک بات کی تھی ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا سسٹم کے اوپر تو کوئی ٹیکس نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا، وہ نہیں دے گا تو نظام کیسا چلے گا، سائیکل کیسے چلے گا. ندیم حسین صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے گاہے بگاہے. یہ جیسے جیسے ہمیں IMF کہ ہم ٹریپ کے اندر مزید جاتے جائیں گے، ہماری سچویشن مزید کھلتی جائے گی. ابھی تو ہم تھوڑی اسٹرکچرل لیول کی ڈسکس کر رہے تھے تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں اوور آل سمجھ لگ جائے کہ ہمارے اکانومی کے مسئلے کیا ہیں اور ہم کیوں بار بار جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں. سو ایز وی موو آن جو ہماری پولیٹیکل اکانومی ہے اس پہ بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر.